چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بتائے جو اس کے قابل ہو۔ پیسے کمائے یا نہ کمائے، دعائیں ضرور کمائے، اس سے جھوپڑی میں بھی محلوں والا سکون ملے گا۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے والے لوگ کامیاب، جبکہ غلطیوں کا ذمہ دار، مسائل اور بدقسمتی کو ٹھہرانے والے ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آنسوؤں کا بہہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ بعض اوقات ہر بات پہ مسکرانے والے کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں، اور ہر بات پہ خاموش رہنے والوں کو بزدل مانا جاتا ہے۔ دنیا ایک ایسی آری کی طرح ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنے بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ اگر شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرے۔ چور کبھی کسی خالی گھر چوری نہیں کرتا۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کی مرضی کے بنا کوئی بھی آپ کو کمتر ہونے کا احساس نہیں کروا سکتا۔ انسان اپنی میٹھی زبان سے جانا جاتا ہے اور دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ وہ میرا مہربان رب ہے، مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ مٹی کا مٹکا اور خاندان کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والوں کو نہیں۔ عقل انسان کی ایسی دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ جانتے ہو خوشی کسے کہتے ہیں؟ اس انسان سے پیار پانا جسے آپ بھی پیار کرتے ہو۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ صاحب مشکلوں کے پہاڑ پر لازمی چڑھنا، کیونکہ اس کے پار آپ کو ہر نظارہ حسین ملے گا۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفوں میں گھڑی تو دے دیتے ہیں، مگر وقت نہیں دے پاتے۔ جن کے ہونٹوں پر ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، وہی لوگ اپنی منزل کو پانے والے ہوں گے۔ جو کل تھا اسے بھول کر تو دیکھو، جو آج ہے اسے جی کر تو دیکھو، آنے والا پل خود ہی سنور جائے گا۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ جب خدا کرم کرتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں، اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ جو مل گیا ہے اس پر شکر کرو، اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کرو۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو جو ہمیں کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ دکھ، تکلیف اور اذیت
ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور معافی کی امید اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں۔ ہم یا تو عورت کو نکاح میں رکھتے ہیں یا نکاح میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے، اور جسے نکاح میں رکھتے ہیں اسے نکاح میں نہیں رکھتے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، ارادے بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ میں نے بس یہی سیکھا، کسی کے پاس رہنا ہے دور رہنا چاہیے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی عزت تو محبت سے زیادہ بڑھ کر کی جاتی ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سارے مرد برے اور بے وفا ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا تمہاری پہلی پلاننگ نہیں، باقی دن کی پلاننگ کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ تمہارے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی۔ مذاق کی کثرت اکثر دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ آج کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئے کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوتا ہے۔ آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے دوسروں کو اپنے الفاظ اور اعمال کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دے تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے پھولوں کی مالا بھی رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔